بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پہلی نشست میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حوالے سے آپ کی زندگی کے ابتدائی 2 سال میں آپ کے ساتھ کیا کیا واقعات رونما ہوئے وہ آپ احباب کی خدمت میں عرض کر دیے تھے، اور 2 سال کی جب آپ کی عمر مبارک پوری ہوتی ہے تو جیسے میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنی والدہ کے حوالے کرنے مکہ تشریف لاتی ہیں۔ تو یہاں سے آگے آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں یہ آج کی نشست میں آپ احباب کے ساتھ عرض کروں گا۔ تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے والدہ کے سپرد کرنے مکہ پہنچتی ہیں تو 2 چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وہ تمام خیر و برکات دیکھ چکی تھیں جو آپ کی آمد کی بدولت ان کو حاصل ہوئی تھیں، تو وہ بھی دلی طور پہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے جدا کروں۔ دوسرا یہ کہ جب وہ حضرت آمنہ کے سپرد کرنے لگیں تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ دیکھو مکہ میں ابھی ایک وبا ایسی پھیلی ہوئی ہے جس سے مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ان کو ابھی واپس لے جاؤ، اور جب حالات یہاں کے ٹھیک ہوں گے تو میں پیغام بھجوا دوں گی تو ان کو پھر میرے پاس واپس بھجوا دینا۔ بہرکیف 2 سال کی مدت کے بعد واپسی کرنے کی غرض سے مکہ پہنچتی ہیں، لیکن اس بنا پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی لے کر واپس اپنے علاقے پہنچ جاتی ہیں۔ تو اب مزید 2 سال پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ رہتے ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال مکمل ہوتی ہے تو آپ کی عمر کے 4تھے سال یا 5ویں سال کا یہ واقعہ ہے، اور یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا ہی واقعہ ہے کہ آپ ایک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ جنگل میں تھے، بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اچانک آپ کے ساتھ شق صدر والا واقعہ پیش آیا کہ آسمان سے فرشتے آئے، انہوں نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اندر سے دل مبارک نکالا، اس کے اندر سے ایک گوشت کا ٹکڑا تھا اس کو الگ کیا، پھر زمزم کے پانی سے اس دل مبارک کو دھویا، پھر اس کو واپس اپنی جگہ پہ رکھا اور سینہ مبارک کو بند کر دیا۔ اب یہ 4تھے سال یا 5ویں سال کا واقعہ ہے۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ جب اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو تو یقیناً وہ پریشان تو ہوگا، لیکن یہاں پہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے۔ اب جب بچوں نے دیکھا تو انہوں نے دوڑ لگائی حضرت حلیمہ کے گھر کی طرف، اور انہوں نے جا کے بتایا سارا واقعہ کہ آپ کے بیٹے کو تو شہید کر دیا۔ تو حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی گھبراتی ہوئی آئیں اور دیکھا تو اللہ کے نبی تو بالکل ٹھیک تھے، وہ تو سارا معاملہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گلے لگایا، گود میں اٹھایا، اور گھبراتی ہوئی ان کو گھر لے کے واپس آئیں، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بہتر ہے کہ میں اللہ کے نبی کو ان کی والدہ کے حوالے کر دوں۔ تو اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کی والدہ کے سپرد کرنے کی غرض سے مکہ روانہ ہوتی ہیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد اللہ کے نبی کو کر دیتی ہیں۔ آپ کچھ عرصہ تک اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کو پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ مدینہ کا سفر کرنے کا ارادہ کرتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر مبارک جو تھی وہ مدینۃ المنورہ میں تھی، اور وہ حضرت آمنہ اپنی شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے مدینہ کے سفر کا ارادہ کیا۔ اور دوسرا آپ کا ننیال بھی جو تھا، یعنی حضرت آمنہ کے والدین اور ان کے بہن بھائیوں کا جو گھر تھا وہ بھی مدینہ میں تھا، تو اس غرض سے بھی انہوں نے جانے کا ارادہ کیا۔
تو بحر کہف جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مدینہ کا سفر کرتی ہیں، اور حضرت ام ایمن آپ کے ساتھ ہیں، اور 1 ماہ مدینہ کے اندر قیام فرماتی ہیں، اور پھر مکہ واپسی کا سفر شروع کرتی ہیں۔ تو جب مدینہ سے کچھ ہی سفر ابھی طے کیا تھا تو ابواء ایک مقام ہے، اس جگہ پہ جب پہنچتی ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی طبیعت ناسازگار ہوتی ہے، اور وہ اسی تکلیف میں اور اسی پریشانی کی کیفیت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتی ہیں۔ یوں پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 سال کی اتنی چھوٹی عمر کے اندر اپنے والد اور والدہ دونوں کی شفقت اور رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ جب مکہ پہنچتے ہیں تو آپ کے دادا جی حضرت عبد المطلب آپ کی کفالت فرماتے ہیں، آپ کی پرورش کرتے ہیں، تو مزید 2 سال تک وہ آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ اور 10 دن ہوتی ہے تو آپ کے دادا جی بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب وہ حضرت عبد المطلب کا وصال ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے وصال سے قبل آپ کے جو چچا اور حضرت عبد المطلب کے جو فرزند تھے ابو طالب، ان کو یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میرے اس پوتے کی پرورش تم نے کرنی ہے۔ تو ابو طالب جو تھے، جب آپ کے دادا جی دنیا سے رخصت ہو گئے تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کی، اور بڑے احسن طریقے سے آپ کی پرورش کی۔ تو ابو طالب کی زیر سایہ آپ پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال کو پہنچتی ہے تو ابو طالب ملک شام تجارت کی غرض سے ایک سفر کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، چونکہ پیچھے کوئی دیکھ بھال کرنے والا ایسا نہیں تھا جس کے اوپر وہ مطمئن ہوتے، اس لیے بہتر سمجھا کہ میں ان کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں۔ اب ابو طالب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی زندگی کا سب سے پہلا سفر ہے جو آپ نے تجارت کی غرض سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ تو اب یہ سفر کرتے کرتے جب ملک شام کی حدود میں پہنچتے ہیں تو بصرہ ایک مقام ہے ملک شام کا، جس کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے حوران، یہ اس کا مرکزی شہر ہے بصرہ۔ تو وہاں پہ ایک راہب رہا کرتا تھا۔ اس راہب نے جب اس قافلے کو دیکھا تو چونکہ وہ آسمانی علوم سے واقف تھا، اور پیغمبر آخر الزماں کی جتنی نشانیاں اور اوصاف سابقہ آسمانی کتب میں بیان کی گئی تھیں وہ سب اس کے علم میں تھیں، تو وہ جب اس کی نظر اس قافلے پہ پڑتی ہے وہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کے باہر آتا ہے اور پوچھتا ہے ان قافلے والوں سے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کس غرض سے آئے ہو؟ تو آپ کے چچا بتلاتے ہیں کہ ہم مکہ کے رہنے والے ہیں، تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ تو جب وہ اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ یہ بچہ کس کے ساتھ آیا ہے؟ تو ابو طالب فرماتے ہیں میرے ساتھ۔ چونکہ وہ تمام نشانیاں سابقہ کتب میں پڑھ چکا تھا، ان نشانیوں کا جب اس نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ان نشانیوں کا جائزہ لیا تو وہ تمام نشانیاں موجود تھیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ آخری نبی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ختم نبوت کا تاج رکھے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس بچے کو آگے نہ لے کے جائیں، جس طرح میں نے دیکھ کے پہچان لیا، اگر یہود ان کو دیکھیں گے تو وہ پہچان لیں گے اور یقیناً ان کو نقصان کا خطرہ ہوگا۔ تو ابو طالب نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس بچے کے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیسے کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم اس پہاڑی کے اس کونے سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جتنے بھی درخت اور پتھر، شجر و حجر جو کچھ بھی تھا وہ جھک جھک کے سلام کر رہا تھا، اور درختوں کا یا پتھروں کا کسی بھی انسان کو سلام کرنا یہ سوائے نبی کے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے وہ تمام نشانیاں جو میں نے
سابقہ کتب میں پڑھی تھیں وہ اس بچے کے اندر میں نے دیکھیں، اور آپ کی بیک سائڈ پہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، وہ بھی انہوں نے دکھائی کہ ان کی نشانی ہوگی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو جب ابو طالب کو یہ ساری باتیں بتلائی گئیں تو اور انہوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ ان کو واپس لے جائیں، آگے نہ لے کے جائیں، تو ابو طالب نے 2 آدمیوں کے ہمراہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس مکہ روانہ فرما دیا۔ یوں آپ کی زندگی کا یہ پہلا سفر بصرہ مقام سے، جو ملک شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے آپ نے بغیر کسی آگے خرید و فروخت کے یا بغیر کوئی معاملات کیے آپ یہیں سے آپ کو واپس ہونا پڑا، اور یہ آپ کی زندگی کا سب سے پہلا سفر تھا۔ یہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگلی آپ کی عمر کے حصوں میں آپ کے ساتھ کیا واقعات رونما ہوئے، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔